حضرت ابراہیم السلام کے لڑکے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے ایک لڑکے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے لڑکے ہیں حضرت یعقوب۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ یہ تو یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کا ان پر عذاب آیا، یہ دنیا میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے اس علاقے میں ان لوگوں کی حکومت تھی، پھر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد 12-13 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین کا وہ علاقہ فتح ہوا، اور یہ فتح NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، لاٹھی چل رہی ہے، ڈنڈے چل رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہے، اور حق ہڑپا جا رہا ہے۔ وراثت کا جو قانون قرآن نے بیان کیا ہے، چند مسائل کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے، ان میں ایک مسئلہ وراثت کا بھی ہے۔ وراثت کے مسئلے کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اپنے علاقے ہی میں نہیں، پورے ہندوستان میں لوگ وراثت کے معاملے میں عام طور سے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ علماء نے مسئلہ یہاں لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیا جائے، ان کے ذمے اگر قرض ہے تو قرض کو ادا کر دیا جائے، اور جو چیز ہے وہ حاضر کر دی جائے، زمین جائیداد کو الگ کر دیا جائے، حصہ کر دیا جائے، بہن کو بلایا جائے یہ تمہارا حصہ ہے، بھائی کو کہا جائے یہ تمہارا حصہ ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ بہنوں کو تو جانے دیجئے، 50 سال کی ہو جاتی ہیں، وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں، بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ بھائیوں میں جو مضبوط ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹوں کو دباتا ہے، مارتا اور پیٹتا ہے۔ اللہ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا کی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہمیں عطا کیا تھا، ان کا ایک ایک فرمان امت کے لیے واضح تھا، اور اس کی امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وراثت کی زمین ہڑپی جا رہی ہے۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں وراثت لینے کے لیے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو مسائل پوچھتے ہیں وراثت دینے کے لیے۔ اس 37 سال کی عمر میں ایک مقدمہ بھی ایسا ہم لوگوں کے سامنے نہیں آیا کہ لوگوں نے کہا ہو کہ ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہے، چلیے چل کر ہماری زمین کو ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کر دی۔ ایک مقدمہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے علاقے میں ایسا نہیں دیکھا۔ پنچایت ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن چند عالم کو بلا کر شریعت کی روشنی میں جو بہن کا حصہ اسے دے دیا جائے، اور جو بھائی کا حصہ اسے دے دیا جائے۔ اب بہن خوشی سے کہے ہم نے ہبہ کر دیا، یا ہم اس وقت نہیں لیں گے، بعد میں لیں گے، یہ الگ مسئلہ۔ ہاں ایک بڑی دشواری ضرور ہے، وہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ شریعت میں وراثت ہے، جہیز نہیں ہے۔ شریعت میں وراثت ہے، جہیز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو جہیز کا چلن ہے، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے وراثت کے لیے۔ لوگ 5-5 10-10 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ اب ایسے میں ایک باپ کے پاس تھوڑی سی زمین جائیداد ہے، وہ بیچ کر دے رہا ہے، پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی ساری زمین بچوں کے نام کرتا ہے۔ اب یہ جائز ہے ناجائز ہی تو اپنی جگہ، اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے پھر وہی بچے اس باپ کو گھسیٹتے بھی۔ یہ بھی ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سچ کہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وراثت کا جو شرعی اصول ہے، جب تک اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے ماحول میں اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، کسی طور سے مسلمانوں کو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی، وراثت تقسیم نہیں ہوگی، تو فساد ہوتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے، چین سکون ہماری زندگی سے نکلتا رہے گا۔ اس لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم کی ان تینوں قسموں سے بچائے، اور خاص طور سے نوجوان گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم عادی ہو جاتے ہیں گناہ کے، اس لیے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز میں مزہ ملتا ہے، جو تلاوت کے عادی ہیں ان کو تلاوت میں مزہ ملتا ہے۔
آپ گانا سننے کے عادی ہیں، نعت سننا شروع کر دیں۔ آپ گانا سننے کے عادی ہیں، تلاوت کا آپ اہتمام کریں۔ آپ ورزش کرتے ہیں، ضرور کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ بچوں کا یہ ذہن بنانا ضروری ہے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد بھی کرنا ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، خواہشات دب جاتی ہیں، اگر بڑھاپے میں بھی توفیق ملی تو غنیمت ہے، ورنہ اصل عبادت تو جوانی کی ہے۔ ان 7 لوگوں میں جن کو عرش الہی کا سایہ ملے گا وہ نوجوان بھی ہے جس کی زندگی عبادت میں گزری ہو۔ شاب النشأ فی عبادت اللہ عز و جل، وہ نوجوان جس کی نشو و نما، جس کی پرورش جو پلا اور بڑھا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ انشاءاللہ اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمارے بچے بھی کریں گے انشاءاللہ جی، اور مسجد تعمیر بھی کریں گے، مسجد کو آباد بھی کریں گے، ورنہ مسجد بنانا آج کل کوئی بہت مشکل کام نہیں رہ گیا ہے۔ اس علاقے میں تو غربت ہے، افلاس ہے، ورنہ ہم نے ایسے ایسے آدمیوں کو دیکھا 1 کروڑ کی مسجد تنہا بنائی، انہوں نے 1 کروڑ کی مسجد تنہا بنائی ہے۔ اس ہندوستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیسے کی کمی نہیں دی ہے مسلمانوں میں۔ یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی رقم مسجد میں لگ جائے۔ اللہ محتاج نہیں ہے ہمارا اور آپ کا، ہمارے پیسوں کا۔ پیسہ تو کہیں نکلے گا ہی، چاہے وہ ہسپتال میں جائے، سڑک حادثے میں جائے، کہیں نہ کہیں جائے گا ہی۔ وہ پیسہ بھی اپنی قسمت پر ناز کرے گا جو مسجد میں لگ جائے۔ ایک کام ہے مسجد تعمیر کرنا، اور دوسرا کام ہے مسجد کو آباد کرنا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم مسجد کو آباد نہیں کر رہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ مسجد اقصی 3 مسجدوں میں اہم مسجد ہے، مکہ المکرمہ میں بیت اللہ، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اس کے بعد پھر مسجد اقصی کا نمبر ہے۔ ثواب کے اعتبار سے فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ جتنے انبیاء کرام اس علاقے میں آئے، دنیا کے کسی خطے میں اتنے انبیاء کرام نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم السلام وہی مدفون ہیں، حضرت موسیٰ السلام وہی مدفون ہیں، حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش وہی ہوئی، اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی، آپ کے سفر کا آغاز اسی مسجد اقصی سے ہوا تھا۔ 15ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ اس علاقے میں اصل میں عرب آباد تھے، بہت پہلے سے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ یہود کہتے ہیں وہ ہماری سرزمین ہے، عیسائی کہتے ہیں وہ ہماری سرزمین ہے، اور مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے لیے مقدس علاقہ ہے۔ ہم چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اس لیے سارے انبیاء ہمارے لیے محترم ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اس علاقے میں اصل میں عرب آباد تھے، جس وقت یہودیت کا وجود نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں عرب آباد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے ایک لڑکے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے لڑکے ہیں حضرت یعقوب۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ یہ تو یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کا ان پر عذاب آیا، یہ دنیا میں مارے پھر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے اس علاقے میں ان لوگوں کی حکومت تھی، پھر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد 12-13 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین کا وہ علاقہ فتح ہوا، اور یہ فتح بھی سلحن ہوا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کا ایک واقعہ عام طور سے علماء بیان کرتے ہیں، آنکھوں کو رلا دیتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے رخصت ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت جن عیسائیوں کا وہاں قبضہ تھا، ان کا جو سربراہ تھا، اس نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی کنجی ہم خلیفہ وقت کے ہاتھ میں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے رخصت ہوئے، ساتھ میں غلام ہیں، مشکیزہ ہے، کھانے پینے کا تھوڑا سامان ہے، اونٹ پہ جا رہے ہیں، باری مقرر کر لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ذرا سوچئے، آج کے لیڈر، آج کے رہبر سوچ بھی سکتے ہیں ایسا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد، کچھ دور کے بعد پھر غلام سوار ہوتے ہیں، پھر کبھی حضرت عمر سوار ہوتے ہیں، اس طرح سے جا رہے ہیں۔ مدینہ سے بیت المقدس اچھا خاصا دور ہے، کئی دن لگ گئے۔ جب بیت المقدس بالکل قریب آ گیا، اتفاق ایسا ہے کہ غلام کی باری ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، غلام نے کہا کہ حضور لوگ کیا کہیں گے، آپ سوار ہو؟ کہا نہیں، تم پریشان ہو، تھکے ہوئے ہو، پہلے تم سوار ہو، تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے ہیں، لگام کھینچ رہے ہیں، غلام سوار ہے۔ بیت المقدس کے لوگ روانہ ہوئے استقبال کے لیے، لوگ دوڑ کر غلام کے پاس گئے، انہوں نے اشارہ کیا کہ امیر المؤمنین وہ ہے۔ جب اس وقت کے پادری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، نہایت محبت کے ساتھ کنجی ان کے حوالے کی۔ اس وقت سے لے کر 1200 سال تک فلسطین کے پورے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے۔ بیچ میں 90 سال کا عرصہ گزرا ہے جس میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر سلطان صلاح الدین پیدا ہوئے، مسلمانوں کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے، تاریخ کا یہ شاہین پیدا ہوا۔ فلسطین کو دوبارہ انہوں نے صلیبیوں کی الغاز سے، ان کے قبضے سے ہٹایا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ تو 30 سال چلی ہے۔ خلافت کا جو سلسلہ مدینہ منورہ سے چلا تھا وہ ترکی تک پہنچا ہے۔ 1897 کا زمانہ ہے، بس 5 منٹ، اس کے بعد میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ 1897 کا زمانہ ہے، یہودیوں کی کہیں کوئی حکومت نہیں ہے، ہر طرف وہ مارے جا رہے ہیں، کھدیڑے جا رہے ہیں۔ ایک یہودی عبدالحمید ثانی کے پاس قسطنطنیہ پہنچتے ہیں جو اسلامی خلافت کا مرکز ہے، جس کو اس وقت ترکی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس یہودی نے کہا کہ آپ مقروض ہیں، ہم آپ کو اربوں خربوں روپے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہدیہ اور تحفہ دیں گے، بس ایک شرط ہے کہ فلسطین میں ہمیں ایک جگہ دے دیجئے، ایک علاقہ دے دیجئے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی وہاں سے وابستہ ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے کہا، خبردار آج کے بعد سے جملہ تم اپنی زبان پر مت لانا، فلسطین کو تو جانے دو، اس کی 1 انچ زمین تم کو ہم نہیں دیں گے، اس کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ 1857 سے لے کر 1914 تک وہ پورا علاقہ قسطنطنیہ کے قبضہ میں رہا۔ پھر عالمی جنگ ہوئی 1914 سے 1918 تک، عام لوگ تو اس کو سمجھیں گے بھی نہیں، بہت بڑی جنگ ہوئی، دنیا میں 2 بلاک بن گئے، ایک طرف امریکہ اور لندن اور دوسری طرف روس۔ اتفاق سے دوسری جو طاقت تھی اسی طرف یہ ترکی سلطنت بھی تھی، اور ترکی سلطنت کے جو 7 لوگ تھے وہ لوگ اس جنگ میں ہار گئے۔ 1917 میں فلسطین یہ برطانیہ کے قبضہ میں چلا گیا، چنانچہ 1918 میں اس نے اعلان کیا کہ ہم یہودیوں کو وہاں آباد کریں گے، اس کو وہ علاقہ دیں گے، جبکہ وہاں یہودیوں کی کوئی بستی نہیں تھی۔ 1918 میں اس نے اعلان کیا ہے۔ 1918 سے لے کر 1948 تک یہ 20 25 30 سال دنیا بھر کے یہودی وہاں جمع ہوتے رہے۔ پھر 1926 میں ترکی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، 1937 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، 1948 میں اقوام متحدہ نے فلسطین میں ایک آبادی بسا دی اسرائیل کے نام سے۔ یہ 1948 میں قائم ہوا ہے، اس کو صرف 71-72 سال گزرے ہیں، کسی بھی اسلامی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ 1964 میں جنگ ہوئی، 1974 میں جنگ ہوئی، اور آج تک بہت سے ممالک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اب وہاں 2 حصے ہو گئے، ایک حماس کا ہے، ایک فتح کا ہے۔ حماس کے جو لوگ ہیں وہی مجاہدین ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک ہوگی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ دنیا کے ہر خطے میں ایک جماعت رہی ہے، وہ لوگ وہاں مسجد کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ہم اپنے علاقے میں مسجد کو تعمیر بھی کریں اور آباد بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں پڑھا
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آئیے حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے، بس بہت تیزی کے ساتھ سفر۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔